السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول والاثر کی قسط نمبر 34۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے رب، اے عشق جاوداں کے رب، اے شعلہ فروزاں کے رب، اے عیسیٰ بن سلیمان کے رب، میں نے پا لیا اس رمز کو کہ خریدار عقل ہے۔ بے عقل سو میں بھی تھا کبھی ضرر گزیدہ، پر اب اسیر عشق ہوں۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ بیزی کے انداز میں کچھ سہم تھا، مگر آواز سے ایک عدم چھلکتا تھا، مر جانے سے پہلے کچھ کر گزرنے کا عزم۔ میں تمہاری ہی جانب متوجہ ہوں بیزی۔ عیسیٰ پریشان نگاہوں سے اسے دیکھتے ہمت افزائی کی غرض سے بولا۔ تم کہو۔ میں وہ تبھی مہمان خانے کے دروازے کے باہر کھٹکا سا ہوا۔ وہ ذرا سیمگی سے ایک دم خاموش ہو گئی۔ تب عیسیٰ نے معاملے کی اشد سنگینی بھانپتے ہوئے گہری سانس خارج کی، پھر بڑی صورت سے کچھ سوچتے ہوئے پتلون کی جیب سے اپنا اسمارٹ فون نکال کر گوگل ڈاکس کھولتے ہوئے اپنا فون اسے تھمایا اور گردن سے خفیف سا اشارہ کیا، یعنی جو کہنا چاہتی ہو اس میں لکھ دو۔ تب بیزی نے پہلے خاصی محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تذبذب سے ہاتھ بڑھا کر بالآخر فون تھام لیا۔ اس کے بعد تو اس کی مومی انگلیاں کی بورڈ پر یوں متحرک ہوئیں گویا کہ کسی نے ان میں برق دوڑا دی ہو۔ اسے خاقان کی آمد کا خوف تھا، اور اس کا یہ ڈر کچھ ایسا بیجا بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہے وہ یوں تنہے تنہا اسے عیسیٰ کے پاس تو نہیں چھوڑ سکتا تھا نا۔ چنانچہ خاقان چائے دینے کے بہانے سے مہمان خانے کی سمت ابھی بڑھ ہی رہا تھا کہ مان اسے لان کی جانب سے ایک عجیب سا شور اٹھتا سنائی دیا۔ یہ کیسا شور ہے؟ اس نے تعجب آمیز تفکر میں گھر کر چائے کی ٹرے وہیں میز پر دھری اور خود جاننے کی خاطر آتش کدے کے اندرونی حصے میں لان میں نکل آیا۔ دراصل یہ آوازیں مرکزی دروازے کی باہری سمت سے آ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے اور کیوں جمع تھے آتش کدے کے باہر۔ وہ گھبرا کر تقریباً دوڑتا واپس اندر آیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ کی کھلی ہوئی اسکرین کو جھک کر بغور دیکھنے لگا، جہاں آتش کدے کے باہر کی CCTV فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ہیں۔ اسے ذرا اطمینان ہوا کہ ان میں سے زیادہ تر تو وہی تھے جو تقریباً ہر نشست میں یہاں پائے جاتے تھے، مگر یہ سب آج کیوں چلے آئے یہاں؟ اگلے ہی پل اس کی ساری طمانینت اس سوال نے غارت کر کے رکھ دی کہ آج کسی نشست کی بابت تو آتش نے اسے کوئی ہدایت دی ہی نہیں تھی، پھر اس طرح ان سب کا گھر کے باہر جمع ہونا چہمانے دارو۔ انٹر کام کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ فون اٹھا لیا۔ صاحب، یہ لوگ کہتی ہے کہ دروازہ کھولو، ہم سب نشست میں آیا ہے، تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ چونگا اٹھانے پر اکتاہٹ بھرے لہجے میں چوکیدار سے مخاطب ہوا۔ تم ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ کر حقیقتاً اپنے بال نوچ ڈالے کہ وہ آخر کرے تو کرے کیا؟ کون سی نشست؟ کیسی نشست؟ اب ظاہر ہے کہ یہ تو آتش ہی بتا سکتا تھا۔ سو اس نے ایک مرتبہ پھر اسے کال کرنے کی کوشش کی، مگر فون اس کا ہنوز بند جا رہا تھا۔ صورتحال قابو سے باہر جاتی دیکھ کر اس کے اعصاب شکستہ ہو گئے اور ذہن اضمحلال کے اس درجے پر جا پہنچا کہ جہاں انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس تنہائی کا ساتھ چاہتا ہے، مگر یہ اس کی بس میں کہاں تھا۔ سو انتہا درجے کی بے چارگی سے وہ اپنا چکراتا سر تھام کر کرسی پر گر گیا۔ یہاں کہاں پھنس گیا میں؟ وہ اپنی بے بسی پر روحانسا ہو گیا۔ اس سے تو میں اس روز ملک سے فرار ہو گیا ہوتا تو بہت اچھا تھا کہ جس دن میں نے 55 لاکھ کا غبن کیا تھا، وہ جب بھی کبھی آتش کے سونپے گئے کسی بہت اہم اور اس قدر دشوار کام کو کرنے کی سکت خود میں نہ پاتا تھا تو یوں ہی پچھتاوے کا شکار ہو جایا کرتا۔ وہ یعنی خاقان تہیم، حیدرآباد کے ایک نجی ادارے کا معمولی سا کھاتے دار، اپنی بدتینی کے سبب کئی چھوٹے موٹے ہاتھ تو پہلے ہی مار چکا تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی قسمت سے اتنی موٹی رقم اڑانے کا موقع دے رہی تھی، تو وہ کیوں کفران نعمت کا مرتکب ہوتا؟ قصہ مختصر، نعمت تو اس نے اپنی جھولی میں سمیٹ لی، پر ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ نظروں میں آ گیا، اور اس سے پہلے کہ شکنجے سے جکڑا جاتا وہ کسی نہ کسی طور وہاں سے فرار ہو کر کراچی آ گیا، یہاں روح پوشی کی زندگی بسر کرنے لگا، بلکہ یوں تھا کہ دونوں ہاتھوں سے روپیہ اڑا کر عیش کرنے لگا، مگر آخر کب تک؟ 2-2.5 برس بیٹھ کر پیسہ بہاتے بہاتے بچپن میں سے اب کچھ رقم باقی نہ رہ گئی تھی۔ تب اسے جیسے ہوش آیا، اور اب وہ رہ رہ کر کب افسوس مل رہا تھا۔ اے کاش میں نے یہ پیسے کہیں لگا دیے ہوتے تو آج منافع مل رہا ہوتا، یا خود ہی کوئی کاروبار کر لیا ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ماں سوائے اس کے کہ زندگی بسر کرنے کو کوئی کام ڈھونڈنا پڑتا۔ کھاتے داری کی نوکری اب وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، دیگر کوئی مناسب نوکری اسے مل نہ رہی تھی، سو اس نے اپنے پڑوسی سے اس ضمن میں مدد چاہی۔ اس نے دوسرے دن کسی کے ہاں شوفر کی ضرورت کے بارے میں بتا دیا۔ وہ پہلے تو ذرا متامل ہوا، نہ جانے کیا سوچ کر چلا ہی آیا۔ دراصل یہ آتش کدہ تھا اور شوفر کی ضرورت آتش کو تھی، جس کی طلسماتی باروب شخصیت اور نپی تلی علم کے
ہزارہ موتی برساتی گفتگو نے اسے پہلی ہی ملاقات میں متاثر اور مرعوب کر دیا۔ ایک بہترین ساکھ کے حامل مصروف شخصیت کی ڈرائیو نسبتاً محفوظ کام کر سکتی تھی، تو اس نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ مگر چند ہی روز گزرے ہوں گے کہ ایک دن آتش نے اسے ایک کتب خانے میں بلا کر بہت چمکتی آنکھوں اور سحر زدہ کر دینے والے لہجے میں اس کے ماضی کے بارے میں سوال کیا۔ جواباً وہ جھوٹ بولنا چاہتا تھا، بہانہ سازی سے کام لینا چاہتا تھا، مگر ایک عجیب عالم تنوین میں اسے سب کچھ بتا کر اچانک ہی اس کے قدموں میں گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا اور اسے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔ تب آتش اس کی التجا پر بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا دیا کہ اگر اسے یہی کرنا ہوتا تو اس روز کر گزرتا جس دن ایک تقریب سے واقعے پر اس کے ایک کرم فرما ایاز جمانی کی کال موصول ہوئی۔ سر آتش، وہ سنسنی خیز لہجے میں آتش سے مخاطب تھا، آج جب میں نے آپ کے شوفر کا چہرہ دیکھا تو مجھے کہیں دیکھا بالا سا لگا، اور ابھی مجھے یاد آیا ہے کہ چونکہ ایاز جمانی کے آفس کی ایک شاخ حیدرآباد میں بھی تھی اور اس کا واسطہ اس ادارے سے پڑتا رہتا تھا کہ جس میں خاقان کبھی کھاتے دار ہوا کرتا تھا، لہٰذا وہ اسے پہچان گیا تھا، اور پہچان تو اسے آتش بھی اچھی طرح گیا تھا کہ اس کی یہ کمزوری اس کے کیسے کیسے کام آ سکتی ہے۔ تو اس نے پورے سراریت سے مسکراتے اپنے قدموں میں پڑے خاقان کی پیٹھ بڑی شفقت سے دبکتے بس اس قدر کہا تھا، جو گزر گیا وہ تمہارا ماضی تھا، امید ہے تم آتش کے وفادار ہوگے۔ یوں وہ اس پرانی وفاداری میں کام کرتے کرتے ترقی پا کر اس کا مطمع خاص الخاص بنتا چلا گیا۔ انٹر کام ایک بار پھر شور مچا رہا تھا۔ خاقان اس آواز کے سبب ماضی سے نکل کر دوبارہ حال میں لوٹ آیا جو کہ بے حال تھا۔ کیا ہے؟ وہ چونگا اٹھاتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ صاحب تم آئی نہیں، یہ لوگ ہم کو دھمکاتی ہے کہ ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈال دے گی۔ اکرام نے گیٹ نہ کھولا تو چوکیدار بڑی بے بسی سے بتا رہا تھا۔ وہ جھڑکنے کے سے انداز میں بولا، رکو آ رہا ہوں، کہا نا۔ دیکھیے آپ لوگوں کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خود کو بھیڑ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا وہ دروازے کی دوسری طرف جا پہنچا تھا اور اب تقریر کرنے کے سے انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ آج آتش قطع میں کسی بھی قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہے مسٹر خاقان، غلط فہمی ہمیں نہیں یقیناً آپ کو ہو گئی ہے۔ ہم تو سر شرر کے انویٹیشن پر یہاں آ جائے ہیں۔ شرر کے انویٹیشن پر؟ یک بیک خاقان بری طرح ٹھٹکا۔ اس نے میرا مطلب ہے کہ انہوں نے بلایا ہے آپ لوگوں کو یہاں؟ جی مسٹر خاقان۔ وہ دقیق فلسفوں کی کتاب بغل میں دابے نہیں سا اینک زدہ اس بار خاصے چڑھے ہوئے لہجے میں بولا تھا، میں نے ابھی یہی کہا ہے۔ یہ سر آتش کا آتش کدہ ہے۔ خاقان اب شرر پر واقعتاً تیش کھا رہا تھا، سو برہم لہجے میں بولا، تو پھر وہ آپ لوگ کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ کیسے بلا سکتے ہیں؟ ایک برمودا شارٹ اور بغیر آستین والی قمیض میں ملبوس لڑکا جس نے بلوٹوتھ ہیڈ سیٹ اپنے گردن میں سجا رکھا تھا، فون سامنے کر کے کھٹاکھٹ انگلیاں چلانے کے بعد ایک ویڈیو برآمد کرتا فون خاقان کے نزدیک سے جا کر اسے دکھاتے بولا، ایسے یہ وہی پیغام تھا کہ جو ایک روز قبل ایزا نے اپلوڈ کیا تھا۔ آج تک آتش قدے میں کھڑے ہو کر آپ لوگ سوال کرتے آئے ہیں، وہ کیمرے میں دیکھتے گمبھیرتا سے کہہ رہا تھا، اپنے من میں کروٹیں لیتی بے چینی کے بارے میں، ذہن کو الجھاتی سوچوں کے بارے میں، کسی سپریم پاور کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں۔ تو کیوں نہ ایک نشست ایسی بھی ہو جائے جس میں سوال میرے ہوں اور جواب آپ کے۔ اگر آپ میرے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آ جائیے کل 3 بجے آتش قدے، وہیں ملتے ہیں۔ ویڈیو کے ختم ہوتے ہی خاقان کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ آتش نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، تو یہ کھلی رکھی تھیں اس نے اپنی آنکھیں۔ آج ہمارا قیمتی وقت کیوں برباد کر رہے ہیں آپ؟ ان میں سے ایک شلوار قمیض والا ناخوشگواریت سے بولا تھا، جانے دیجیے ہمیں اندر، یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ وہی برمودا شارٹ والا بڑے اطمینان بھرے لہجے میں بولا، میں اب لائیو جا رہا ہوں تاکہ سب کو دکھا سکوں کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک منٹ رکو۔ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ خاقان کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا۔ وہ غائب دماغی سے اپنے سامنے موجود آتش کے ان سائلین کو دیکھ رہا تھا جو آج شرر کے مدعو کرنے پر کشاں کشاں کے سوالی بن کر آئے تھے اور جن کے چہروں پر یہ صاف صاف تحریر تھا کہ اگر ان کی مراد بر نہ لائی گئی تو پھر بڑی خرابی کا اندیشہ ہے۔ اب وہ ان سے کہے گا بھی تو کیا کہے، کرے تو کیا کرے؟ ابھی وہ اس گمگو میں ہی تھا کہ مان اس کے ذہن میں ایک راہ سجائی کہ جس پر سرپٹ دوڑنے کو وہ ہمتاً تیار تھا، سو بڑے جوشیلے سے لہجے میں بولا، حاضرین آپ لوگوں سے تحمل کی درخواست ہے، میں بس 1 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ شرر صاحب، بیزی نے فون ایزا کو واپس تھما ہی دیا تھا، تبھی خوار تاثرات چہرے پر سجائے خاقان چلا آیا۔ فرمائیے، ایزا نے اس کے انداز پر جتون تیکھی کرتے ہوئے خشک لہجے میں جواباً استفسار کیا تو وہ بولتے لہجے میں بولا،
یہ باہر آپ نے کیا تماشا لگوا دیا ہے؟ کیسا تماشا؟ بیزی چونکی۔ یہ تو ان سے پوچھیے۔ وہ ایک سرد نگاہ بیزی پر ڈال کر دوبارہ عیسیٰ کی جانب دیکھتے بولا کہ انہوں نے سر آتش کی اجازت کے بغیر آج یہاں نشست کے انعقاد کی جرت کی تو آخر کی کیسے؟ یہ جرت سر آتش ہی کی عطا کرتا ہے۔ وہ بڑے سکون سے ایک ایک لفظ کی واضح ادائیگی کرتے ہوئے بولا، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے ان نشستوں کے انعقاد کی ذمہ داری مجھے ہی سونپ رکھی ہے، تو میں جب بہتر سمجھوں گا یہ کر سکتا ہوں۔ مگر آج کی اس نشست کے بارے میں انہوں نے مجھے تو کوئی ہدایت نہیں دی۔ وہ عیسیٰ کے پراعتماد لہجے پر ذرا گڑبڑا گیا۔ اس حوالے سے اس کی کوئی بات ہوئی ہے آتش سے؟ وہ ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ دیوار گیر کھڑی کو تین کا ہنسا عبور کرتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کی یہ نشست تو میں نے اپنے طور پر منعقد کی ہے، لیکن میں آپ سے تعاون کی امید رکھتا ہوں۔ بہادر شرر صاحب، خاقان اس کے منہ سے سچ سن کر خاصے کھردرے لہجے میں بولا، یہ اگر آپ کا اپنا فیصلہ ہے تو آج یہاں کوئی نشست نہیں ہو سکے گی۔ نشست تو ضرور ہوگی۔ عیسیٰ بڑے سکون سے مسکرایا۔ اب یہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ اسے پرامن طریقے سے ہونے دیتے ہیں یا… اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر معنی خیز نگاہوں سے خاقان کو دیکھا۔ وہ بھڑک اٹھا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ غصے کی ذاتی نے اس کی ساری بناوٹی تمیز اور تہذیب لہجے اور الفاظ سے منہا کر دی تھی۔ دھمکی نہیں، صرف تنبیہ، وہ تصحیح کرتے ہوئے بولا، صرف تنبیہ کر رہا ہوں کہ ہٹ جائیے میرے راستے سے، اور اگر نہ ہٹوں تو… خاقان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اڑایا۔ تب عیسیٰ بڑے آرام سے چلتے ہوئے بس اس کے نزدیک تر چلا آیا اور بہت پرسکون لہجے مگر آنکھوں میں جنونی دہک کر بولا، تو وہ جو سارے میرے ایک پیغام پر آتش کدہ پہنچ گئے ہیں، انہیں میں ابھی اور اسی وقت دوسرا پیغام دوں گا، آپ کی درگت بنانے کا پیغام۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات، میرے پیغام کو اہمیت دی، میری دعوت قبول کی اور مجھے سننے کے لیے یہاں چلے آئے۔ عیسیٰ کی تنبیہ کارگر ثابت ہوئی تھی، سو خاقان خائف ہو کر بے بسی سے ایک جانب ہو گیا۔ یہ اور بات کہ وہ شکست خوردگی سے اپنے کمرے میں بیٹھا آتش سے رابطہ قائم کرنے میں کوشاں تھا، اور آتش کدے کے لیکچر ہال میں اپنی شخصیت کے مکمل اعتماد سے کھڑا عیسیٰ ولولہ انگیز لہجے میں آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز کر چکا تھا، اور آپ کو سنانے کے لیے بھی سامنے کی قطار میں براجمان ایک ذہین آنکھوں اور مسکراتے چہرے والا شخص بذلِ سنجی سے بے ساختہ بولا، یہ بھی ایڈ کر لیجئے۔ اس کی بات پر سارے ہال میں شگفتگی بکھر گئی تھی۔ عیسیٰ بھی مسکرا گیا، پھر دھیرے سے سر ہلا کر تائیداً بولا، ضرور، کیوں نہیں۔ اگر صرف اپنی ہی کہنا مقصود ہوتا تو یہ مقصد تو اس ویڈیو پیغام میں بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ میں شدت سے منتظر ہوں کہ آپ کا سوال آخر ہے کیا شرر؟ جس پر برمودا شارٹ والا انگریزی میں پوچھ رہا تھا، جس پر عیسیٰ نے ایک لحظہ توقف کرتے ہوئے جیسے موزوں ترین الفاظ کو اکٹھا کیا، پھر گلا کھنکا کر بہت محتاط لہجے میں گویا ہوا، اسے آپ سب سوال سمجھ لیں یا کھوج، میں دراصل یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا سوچ، کیا محرک تھا جو آپ کو آتش کدہ لے کر آ گیا۔ سب سے پہلے میں بتاؤں، وہ ملکجی سی سرمئی شرٹ اور بروزہ اسکن پینٹ میں ملبوس، سر میں مردانہ انداز کے بال، یہ کلائی میں رنگ برنگ دھاگے باندھے، گردن اور بازو پر عجیب و غریب ٹیٹو کھدوائے، ایک کان میں کندھے تک نکلتا بھدا سا آویزہ پہنے وہ ایک کچی خاصی خوبصورت سی نوعمر لڑکی تھی، جس نے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے بڑے جوش و خروش سے اجازت طلب کی تھی۔ عیسیٰ نے بہت غور سے اس کی کلائی میں بندھے اس دھنک رنگ رومال کو دیکھا کہ جو اسے ایک مخصوص گروہ سے متعلق یا اس کا حامی ظاہر کرتا تھا، اور ایک رضاکار سے مائک اس کی سمت بڑھوا کر بولا، جی بتائیے۔ دیکھیے مسٹر شرر، وہ لڑکی نما لڑکا یا لڑکا نما لڑکی مائک ہاتھ میں پکڑتے ہی تیز آواز میں بولنا شروع ہو گئی، میرا ماننا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، وہ اپنی سوچ میں آزاد ہے، عمل میں آزاد ہے، پسند ناپسند کے معاملے میں آزاد ہے، اور دنیا کا ہر مذہب انسان کی اس پیدائشی آزادی پر طرح طرح کی پابندیاں لگاتا ہے، جو کہ میرے خیال سے انسانوں کے اس پیدائشی حق کی کھلی مخالفت ہے، اور سر آتش بھی یہی کہتے ہیں، سو میں نے انہیں جوائن کر لیا کہ میں آزاد ہوں تو کیوں نہ آزاد ہوں۔ گویا کہ آپ پابندیوں سے خائف ہیں، اور مذہب چونکہ انسان کی ہر طرح کی برائی سے بچنے کا پابند کرتا ہے، تو آپ نے مذہب بیزاری کو اپنا کر اپنے تئیں آزادی حاصل کر لی۔ ٹھیک، وہ گمبھیرتا سے بولا، پھر بہت متانت سے سوال کیا، اب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ وائی ناٹ؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کسی شخص کی فری ول تو آپ کو شدید نقصان پہنچانے کی بھی ہو سکتی ہے؟ میں الفاظ کو ذرا اور سخت کر لوں تو کوئی خدا نخواستہ آپ کو ختم کرنے کی بھی خواہش اپنے دل میں ابھرتی محسوس کر سکتا ہے، تو کیا اس شخص کے لیے اپنی فری ول پر عمل گزرنا جائز ہے؟ یہ کیسی خواہش ہے؟ وہ آنکھیں پھیلا کر برا مانتے ہوئے بولی،
یہ تو جرم ہوا۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو فری ول کے نعرے لگانے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی اب آپ بتائیے۔ وہ اس لڑکی کے دماغ پر دستک دیکھ کر درمیانی رو میں بیٹھے ایک گھنگھرالے بالوں اور اپنی گہری آنکھوں پر موٹے عدسے کی اینک لگائے لڑکے کی جانب متوجہ ہوا، جو فضا میں ہاتھ بلند کر کے عیسیٰ کے سوال کا جواب دینے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ برٹرینڈ کہتے ہیں کہ کسی معاشرے میں لوگوں کو وہی سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے جو ریاستی مقتدرہ کی مرضی اور افشا ہوتی ہے۔ وہ مائک تھامے اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا استاد نہ ہی سقراط ہے اور نہ ہی کنفیوشس کہ اپنے شاگردوں کو سوال کرنے کی اجازت دے کر ان کے ذہنوں میں ادھم مچاتے سوالوں کے تفصیل بخش جواب دے سکیں۔ اب آتے ہیں آتش کدے کی طرف۔ وہ اپنی اینک درست کرتے ہوئے یوں بولا، گویا کسی زبردست مباحثے میں فتح حاصل کیا ہی چاہتا ہو۔ یہاں میں نے دیکھا کہ نہ صرف مجھے ہر طرح کے سوال کرنے کی آزادی ہے، بلکہ ان سوالات پر مجھے جج کیے بغیر ان کا لاجیکل جواب دیا جاتا ہے، اور اگر وہ جواب میری سمجھ میں نہ آ سکے تو اسے ماننے پر اصرار کیے بغیر مزید مطالعے پر راغب کیا جاتا ہے۔ بے شک انسان مطالعے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ عیسیٰ نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، پھر مخاطب ہوا، تو جناب آپ نے اب تک کیا سیکھا، کچھ ہمیں بھی بتائیے۔ یہی کہ معاشرے سے استحصالی نظام کے خاتمے میں میرا بھی کردار ہونا چاہیے۔ وہ اپنا سینہ قدر چوڑا کرتے ہوئے ولولہ انگیز لہجے میں بولا، انسانوں کی فلاح کے لیے مجھے ہر آن ہر دم متحرک رہنا چاہیے اور اس دنیا کی خاطر ہر وہ عمدہ کام کرنا چاہیے جو اسے رہنے کی بہتر سے بہترین جگہ بنا سکے۔ بلا شبہ آپ کے خیالات بہت ارپا ہیں محترم، مگر بات کچھ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں ہے، تو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا کر رہنا ہے، کیا آپ کے پاس وہاں کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کا بھی کوئی پلان ہے؟ یہ سوال کچھ اس نوعیت کا تھا کہ سارے حال میں پل بھر کے لیے دبیز خاموشی چھا گئی۔ آپ کی مراد اگر اس خیالی دنیا سے ہے کہ جس کی بات مذہب ہمیں بتاتا ہے تو معذرت سرشرر۔ چند ثانیے توقف کے بعد وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا، مطالعے کی کثرت نے مجھے اس وہم سے نکال دیا ہے کہ ایسی کوئی دنیا کہیں ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں اس بارے میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، عیسیٰ بردباری سے بولا، مگر میرا ایک سوال ہے، وہ بھی میں اس صورت کروں گا کہ اگر آپ چاہیں، وگرنہ… جی سر۔ وہ اس قدر جذباتی سا ہو گیا کہ درمیان ہی سے اس کی بات قطع کرتے بولا، آپ بالکل پوچھیے۔ میرا سوال بس یہی ہے کہ آپ کے نظریے کے پیروکار اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس دنیا میں مثالی انصاف کا نظام قائم کروا پائے ہیں۔ اگر جواب نفی میں ہے تو ان سب کا کیا کہ جنہیں اس دنیا میں انصاف نہ مل سکا اور وہ کسی نہ کسی کی وجہ سے بدترین زندگی گزارتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اگلے جہاں سدھار گئے۔ وہ تو بس چلے گئے اس دنیا سے۔ وہ ذرا گڑبڑا کر اپنی اینک درست کرتے ہوئے بولا، نہیں محترم، عیسیٰ نرمی سے بولا، یوں نہیں ہے، آپ کے مطابق تو ہر انسان برا ہے نا، مگر آپ بھی تو واقف ہیں کہ اس برابر کے باوصف طاقتور کے لیے انصاف کچھ اور ہوتا ہے اور کمزور کے لیے کچھ اور، مگر وہ کمزور رائے گاں نہیں۔ ایک عدالت میں ان کی سنوائی ضرور بضرور ہوگی، ایک روز انہیں انصاف مل کر رہے گا، اور اس دن کو محشر کہتے ہیں۔ کہ میں واقف ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ سب ہوائی اور بے معنی سی باتیں ہیں، مگر میرے کہنے پر اس زاویے پر سوچیے گا ضرور۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، اور کوئی جو جواب دینا چاہے؟ جی سر، میں… وہ وہی شلوار قمیض میں ملبوس نوجوان تھا جو باہر خاقان سے اپنا وقت ضائع ہونے پر جھگڑ رہا تھا۔ اس کے سیاہ گھنگھرالے بالوں سے بھرے سر پر سفید جالی دار ٹوپی اچھی طرح جمی ہوئی تھی، اور میلی چہرے پر ہلکی ہلکی سی داڑھی بھی دکھائی دیتی تھی۔ عیسیٰ نے بغور اس کے ظاہری حلیے کو دیکھتے متانت سے کہا، جی تو بتائیے۔ سر، کہنے کو ہمارا ملک اسلامی ہے، مگر یہاں اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ سخت نالاں سے لہجے میں گویا ہوا، ہم داڑھی رکھ کر کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کر اس زوم میں جی رہے ہیں کہ ہم نے جنت خرید رکھی ہے، حالانکہ حقوق العباد بھی کسی شے کا نام ہے، مگر ہمیں یاد نہیں۔ ہم بدترین اخلاقی پستی کا شکار ہیں سر۔ تیزی سے بولتے بولتے اس کی سانس پھول گئی تھی، تو وہ ذرا دیر کو ٹھہر گیا۔ افسوسناک سچائی تو بہرحال یہی ہے کہ جو آپ نے ابھی بیان کی، عیسیٰ تعصب سے بولا، مگر آپ نے وہ وجہ بیان نہیں کی جو آپ کو آتش قدر کھینچ کر لائی تھی۔ نفرت سر، نفرت۔ وہ تازہ دم ہو کر سلسلہ کلام اسی آہنگ اور جذبے سے دوبارہ جوڑتے ہوئے بولا، وہ نفرت جو اسلام کے نہیں بلکہ اپنے اپنے مسالک کے دائی منبر پر بیٹھ کر بولتے ہیں۔
آپ سوچ بھی نہیں سکتے سر کہ ہماری جنریشن ان مسلکی جنگوں سے کس قدر بیزار ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ہمیں بھی اسی راہ پر لگانا چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا ان معاشروں پر غور کریں جہاں مذہب کے کھوکھلے نعرے نہیں لگائے جاتے، وہ ہم سے کئی صدیاں آگے ہیں۔ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ہیں، ہنر کی قدر ہے۔ وہاں کوئی مولوی اپنے خاندان کو پالنے کے لیے مذہب کا ڈھونڈ نہیں رچاتا۔ سر، میں اپنے معاشرے کے اس ناسور سے بیزار ہوں۔ انہی دنوں میں نے سر آتش کو سننا شروع کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مذہب دنیا کا سب سے بڑا پاپولر اسکیم ہے۔ مجھے ان کی اس بات میں سچائی نظر آئی تو بس میں نے یہاں آنا شروع کر دیا۔ یہ اسکیم والا پوائنٹ مزیدار ہے ویسے۔ عیسیٰ ہنس دیا، پھر یوں ہی متبسم لہجے میں بولا، بائی دا وے، اگر میں آپ کو کوئی بھی بہت قیمتی شے تحفے میں دوں اور آپ میرے اس قیمتی تحفے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں، اسے تباہ کر دیں، اس کی کمحقہ حفاظت نہ کر سکیں، تو اس میں قصور کس کا ہوا؟ شاید میرا، وہ نوجوان بے یقینی سے بولا تو عیسیٰ برملا بول اٹھا، شاید نہیں، یقیناً۔ تو دراصل دین کے معاملے میں بھی ہم لوگوں نے یہی کیا ہے۔ درست، آپ بتائیے۔ کوئی بہت مانوسی تقریر رقم تھی اس حزن آلود چہرے پر کہ جو بلند کرتے کرتے واپس اپنے پہلو میں گرا گیا تھا، اور عیسیٰ دیکھ چکا تھا تو اس بار وہ از خود مائک اس کی جانب بڑھا کر بولا، میں؟ اس شخص نے بے دلی سے استفسار کیا تو عیسیٰ ذرا سا مسکرا کر بولا، جی دوست، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، آپ بتائیے، ہم منتظر ہیں۔ بچپن سے مجھے سکھایا گیا تھا کہ بس ایک اسی سے مانگو۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد بلاخر وہ گویائی پر آمادہ ہوتے ہوئے مدھم لہجے میں اپنی نشست سے اٹھے بغیر بتانے لگا، وہی دے گا، اور میں اسی کے یقین کے سہارے مانگتا گیا، یہاں تک کہ ایک روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں جس در پر آج تک دستک دیتا آیا ہوں اس گھر میں تو کوئی رہتا ہی نہیں۔ اس حقیقت آشنائی کے بعد قریب تھا کہ میں مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا، مگر تب ہی مجھے سر آتش جیسا موٹیویشنل اسپیکر ملا، جس نے مجھے سکھایا کہ جو کوئی بھی طاقت ہے وہ میرے اندر ہے، لہٰذا جو بھی کرنا ہے وہ مجھے خود ہی کرنا ہے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی سارا ہال سر آتش کو خراج تحسین پیش کرتی زبردست تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ عیسیٰ نے بہت تحمل سے شور کے تھم جانے کا انتظار کیا، پھر یک لہجہ ٹھہر کر ہر طرح کے رد عمل کے لیے خود کو تیار کرتے بہت سنبھل کر بولا، اور اگر میں یہ کہوں کہ سر آتش نے جو کچھ آپ کو سمجھایا وہ غلط ہے تو؟ سر آتش نے غلط سمجھایا ہے؟ اس نے اچنبھے سے عیسیٰ کی بات دہرائی تھی، اور اس ایک بات پر موقف تھا کہ تحیر میں وہ سارے بھی پڑ گئے تھے، وہ الفاظ سن کر نہیں بلکہ جس شخصیت کی زبان سے وہ الفاظ برآمد ہوئے تھے اسے دیکھ کر۔ ہاں دوست، ان سب کے تاثرات سے قطع نظر وہ ایک عالم جذب سے گویا ہوا، کیونکہ ساری طاقت، قوت اور 100% عمل کے باوجود نتیجہ بہرحال ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، تو پھر کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اس کے جس سے آپ سب اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر روٹھ چکے ہیں۔ میں بھی بہت عرصے روٹھا رہا تھا، پھر ایک روز اس نے مجھے منا لیا، وہ مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ میں دور جا رہا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر جیسے واپس بلا لیا۔ اسے اس الوہی لمحے میں اپنا دل سمندر بنتا محسوس ہو رہا تھا، پر آنکھ کا چھلک جانا تو خود کو عیاں کرنے والی بات تھی۔ وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تب وہ برمودا شارٹ والا طنزیہ پیرائے میں بولا، آپ تو اپنی ہی کہی بات سے 360 ڈگری پھر گئے ہیں سر شرر، اور سر آتش نے جو کہا وہ 100% لاجیکل اور ریالٹی پر مبنی ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ غلط ہو سکتے ہیں دوستوں، عیسیٰ پرسکون لہجے میں بولا، کیونکہ بہرحال وہ ایک انسان ہی تو ہے۔ اچھا، ان میں سے کوئی از حد دلچسپی سے استفسار کر رہا تھا، ویسے انہیں غلط ثابت کرے گا کون؟ کرے گا تو وہی کہ جس نے مجھے یہاں کھڑا کر رکھا ہے، عیسیٰ مبہم سا مسکرا کر بولا، پر ذریعہ شاید میں بن جاؤں۔ پر آپ تو کچھ دن پہلے یہیں کھڑے ہو کر ان کے نظریات کی بھرپور تائید و تبلیغ نہیں کر رہے تھے؟ برمودا شارٹ والے نے تمسخرانہ لہجے میں پھر لب کشائی کی، وہ شرر کی بات تھی، اور میں عیسیٰ ہوں، وہ گونجدار آواز میں بولا تھا، اور میں یہیں کھڑا ہو کر آپ سب کے سامنے سر آتش کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور میرے چند سوالوں کا جواب دیں، پھر دیکھ لیں گے کہ کون درست ثابت ہوتا ہے اور کون غلط۔ ابصرہ دلربا، ارے خولا ورا بدالورا کہاں ہو ورا؟ اس کے ذہن میں بہت شور تھا اور کان میں گونجتی بہت سی آوازیں، اس کے ناموں کی پکاریں، اپنے وہ سارے نام کہ جو بھول جانا چاہتی تھی، مگر بھلا دینا کیا اتنا ہی آسان تھا؟ ابھی بھی وہ نیند آور دوا کے زیر اثر بس ذرا دیر ہی سو پائی تھی کہ ذہن میں ہوتی بے تحاشا اٹھا پٹک کے سبب اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹی رہی، پھر گردن گھما کر چہار اطراف کا جائزہ لیا۔ یہ تو اس کا کمرہ تھا، اس کا اپنا کمرہ، اس کی جائے پناہ، اس کا گوشہ عافیت۔
نہیں، وہ در و دیوار کو اپنی بصارت کا دھوکہ سمجھتے بے قراری سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یقیناً کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ بستر سے نیچے اتر کر سہمے سہمے قدم اٹھاتی سامنے موجود الماری کو چھونے بڑھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ جوں ہی وہ اسے ہاتھ لگائے گی یہ منظر چھم سے غائب ہو جائے گا، مگر یہ خواب ہے یا جو کچھ میں کر گزر آئی ہوں وہ خواب تھا؟ وہ چھونے سے نہ تو الماری غائب ہوئی تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ تب وہ گمسم سی سوچنے لگی تھی، ایک بھیانک خواب۔ وہ جھجکتے قدموں سے چلتی اب کمرے سے باہر چلی آئی۔ وہاں سپہر کا پرسکون سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا معمولی سی رد و بدل کے ساتھ لاؤنج آج بھی جوں کا توں تھا، مگر خود اس کے اندر تو بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ سو اس کا دل بھر آیا۔ سانس لینے میں اسے دشواری کا سامنا تھا۔ سو وہ یوں ہی آہستہ سے چلتی ٹیرس پر نکل آئی۔ آسمان آج صاف تھا اور بڑی پیاری ہوا چل رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر اس جھولے کو تلاشا کہ جس پر وہ اور رجا اکثر و بیشتر شام میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ جھولا وہاں نہیں تھا، بلکہ اس جگہ اب بچوں کے رنگ برنگے جھولے اور سلائڈز نے لے رکھی تھی۔ ٹیرس کی دوسری دیوار کے ساتھ چند پنجرے بھی نصب کر دیے گئے تھے کہ جن میں موجود چھوٹی چھوٹی سی خوش رنگ چڑیوں نے ماحول پر چھایا سکوت تتر بتر کر رکھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ان تک آئی اور خالی ذہنی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی بہت مدھم آواز میں ہلاوت سے رجا نے اسے عقب سے پکارا، ورا، اور وہ اس مدھم پکار پر اس بری طرح اچھل کر آواز کی سمت گھومی گویا کسی نے کان میں سورہ اسرافیل پھونک دیا ہو۔ رجا بے طرح شرمندہ ہو گئی کہ ڈاکٹر کی خاص تاکید تھی کہ اسے پکارتے وقت آواز بہت آہستہ اور نرم رکھی جائے کہ اس کے اعصاب اس قدر شکستہ اور ذہن اس درجہ مخدوش ہو چکا ہے کہ اچانک اور بلند آہنگ پکار اس کے دل و دماغ کو شدید نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہے۔ کمرے میں دیکھا تم نہیں تھی، وہ جیسے اسے وضاحت دیتے ہوئے بولی، اس لیے تمہیں ڈھونڈتی یہاں چلی آئی۔ اس پر ورا کچھ نہیں بولی، بس خالی خالی نظروں سے اسے یوں دیکھتے اچانک ہی پوچھا تھا، جھولا کہاں گیا رجا؟ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، سو کباڑی کو دے دیا، اس نے بتا دیا، جس پر وہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش رہ گئی۔ پھر بولی، جو ٹوٹ پھوٹ جائے اسے کباڑ کو دے دینا چاہیے۔ پھر تم لوگوں نے مجھے گھر میں کیوں رکھ لیا رجا؟ کیونکہ بے جان اشیاء اور انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ورا۔ رجا اس کے الفاظ پر دکھی سی ہو کر بولی، تم ہمارا حصہ تھیں، یہ تم نے نہیں سمجھا اور ہمارا ہی حصہ رہو گی، یہ بات اب کبھی مت بھولنا۔ میں نے تم لوگوں کو بہت تکلیف دی ہے نا؟ چھوڑو یہ بیکار کی باتیں اور بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ وہ اس کا ذہن اس موضوع سے ہٹانا چاہتی تھی، پر اچانک ہی وہ بلک بلک کر رو دی، مجھے معاف کر دو رجا، مجھے معاف کر دو۔ تب رجا نے بے ساختہ بڑھ کر اسے گلے سے لگا لی اور نامعلوم لہجے میں بولی، ہر بار تم ہی کیوں معافی مانگتی ہو؟ معافی تو مجھے بھی تم سے مانگنی چاہیے کہ میں تمہارا خیال نہ رکھ سکی۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں رجا، وہ سے الگ ہو کر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، تم تو ہمیشہ ہی مجھے سکھاتی رہتی تھی، اور پھر سر عیسیٰ، انہوں نے بھی تو بہت کوشش کی تھی کہ مجھے برباد ہونے سے بچانے کی، مگر یہاں تک کہہ کر وہ گہری رنجیدگی سے جملہ ادھورا چھوڑ گئی، جس پر رجا نے ایک بہت گہری نگاہ اس پر ڈالی اور سوچتے لہجے میں پوچھا، تم کیا واقعی یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہاری مدد مانگنے پر ہی تم سے نکاح کر رہے تھے؟ وہ اس سوال کا جواب ورا کے پاس نہیں تھا، تو چپ چاپ سی اسے دیکھے گئی۔ تبھی خوشی سے بے حال نعرے مارتی سیرت اچھلتی ہوئی اچانک ہی وارد ہو کر بولی، جلدی چلیے ماما، نیچے تایا ابو آئے ہیں۔ کون تایا ابو؟ رجا چونکی تھی، وہ جو دبئی میں رہتے ہیں نا، وہی عباد تایا ابو۔ دی گریٹ سر آتش، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ ہو، ہم جانتے ہیں آپ شرر کو اڑا کر رکھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر کیا جواب ہے آپ کا؟ آتش اپنے ہوٹل سے ہوائی اڈے کے لیے نکل تو گیا تھا، مگر اچانک ہی کنون برستی بارش نے طوفان کی وہ صورتحال کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے نظام زندگی پل بھر میں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ جہازوں نے کیا اڑان بھرنی تھی، اور پھر شہر بھر میں اربن فلڈنگ کے خدشے کے تحت جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے کی ہدایت شہری انتظامیہ کی طرف سے جاری کر دی گئی تھی۔ سو صورتحال کچھ یوں تھی کہ سارے ہی مسافر ہوائی اڈے پر پھنس کر رہ گئے تھے۔ گو انتظامیہ ان کے قیام و طعام کا خاطر خواہ خیال رکھ رہی تھی، مگر وہ کسی ذہنی کوفت اور جسمانی بے آرامی کا شکار تھے، گویا انہی سے پوچھتا، کوئی ان سے ہی پوچھتا۔ اللہ اللہ کر کے 2 روز بعد کہیں موسم کے تیور شانت ہوئے، تب جا کر ان مسافروں کو اذن سفر ملا تھا۔ آتش کو براستہ دوحہ کراچی آنا تھا۔ دوحہ میں 3 گھنٹے قیام تھا اس کا۔ وہ ذہنی تھکاوٹ اور بے آرامی کے سبب دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ بس پلک جھپکتے ہی اپنے گھر پہنچ جائے، مگر چاروں ناچار اسے دوحہ ہوائی اڈے پر یہ 3 گھنٹے گزارنا ہی تھے۔ تو اس وقت وہ چمچماتی انتظار گاہ میں خاصے تھکے انداز میں آرام دہ صوفے پر نیم دراز تھا،
جی چاہتا تھا کہ ذرا دیر کو سو جائے، مگر نیند گہری ہو جانے کی صورت میں پرواز کے چھوٹ جانے کا احتمال بھی تھا، تو اس نے وقت گزاری کی خاطر اپنا فون نکال لیا اور ابھی اسے آن ہی کیا تھا کہ یکے بعد دیگرے انسٹا، فیس بک اور تھریڈ کی نوٹیفیکیشن جیسے یلغار سی ہو گئی تھی، لیکن اسے ایک ویڈیو پر ٹیگ کر کر کے اسے جواب طلب کر رہے تھے۔ اس ویڈیو میں تھا کیا آخر؟ اس کے ماتھے پر تفکر کا جال بچھ گیا۔ پھر اس نے خوف زدہ سی نگاہوں سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے یکاہٹ سے پلے کا بٹن دبا دیا اور یہ ویڈیو دیکھتے ہی اس کی ساری عدم دلچسپی غارت ہو گئی تھی۔ اس نے یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ بھونچکا سا ہو کر سوچے گیا۔ ہاں، یہ امر اپنی جگہ درست کہ خولا کے معاملے میں وہ اسے کہیں نہ کہیں ملوث گمان کر رہا تھا، پر یہ حرکت جو وہ کر گیا تھا اس کا خیال تو آتش کو خواب میں بھی نہ آیا تھا۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ مجھے مناظرے کی دعوت دے سکتا ہے؟ اس کے رگ و پے میں شرارے سے دوڑنے لگے۔ مجھے یعنی آتش کے یہ اس کی اہانت تھی، سراسر تو نہیں۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ یہیں بیٹھے بیٹھے احسان فراموش کو بزم کر ڈالے۔ اچانک مشتعل ہو جانے والے ذہن میں یہ بھی آیا کہ وہ بھی اسے وقت بذریعہ ویڈیو شیئرر کو مخاطب کر کے اس کی اوقات یاد دلائے، اسے یاد کروائے کہ وہ جب ٹوٹا بکھرا شکستہ آتش کدے میں کامیابی تلاش کرتا آیا تھا تو وہ اس وقت تھا ہی کیا؟ ایک گمنام حقیر فقیر سا کہ جسے آتش نے کمال مہربانی سے وہ بنا دیا جس کے بارے میں وہ کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا۔ وہ اسے جتائے کہ وہ اس کا محسن ہے اور اپنے ہی محسن سے اس کی شہرت حاصل کرنے ٹکر لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے سمجھائے کہ اگر 2-4 لوگ اس کے نام سے واقف ہیں تو یہ اسی کے مرہون منت ہے، مگر نہیں، وہ آتش تھا۔ اسے یہ سب نہیں کچھ اور کرنا تھا، کچھ ایسا جس سے اس کا قد مزید اونچا ہو سکے۔ اسے اپنے نام، اپنی ساکھ، اپنی شہرت کے دوام بخشنے والا عمل کرنا تھا، ایسا عمل جو اس کے نظریے کی حقانیت کو زیادہ سے زیادہ حقیقت تک پہنچانے کا سبب بن سکے۔ اور رہی بات شرر کی، تو اس 2 کوڑی کے تائی کی حیثیت ہی کیا ہے اس کے سامنے؟ آتش کے پاس علم تھا، شعور تھا، جس کی مدد سے وہ ایک لمحے میں اس بے عقل کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر پھینک سکتا تھا۔ سو اس نے اس متوقع مناظرے کے ہر پہلو پر وہیں بیٹھے بیٹھے اچھی طرح غور و خوض کرنے کے بعد تکبر سے ایذا پر ترس کھاتے اس کا چیلنج قبول کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اسے ہار پسند نہیں تھی، بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ جب فضی نے اپنی فلم سے الائنہ خان کو نکال کر مجھے کاسٹ کیا، وہ تبھی سے مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ بیزی نے جو کچھ عیسیٰ کے فون میں لکھا تھا وہ اس نے اپنے فلیٹ میں لوٹتے ہی پڑھ لیا۔ ظاہر ہے کہ تحریر کچھ اس نوعیت کی حساس اور سنسنی خیز تھی کہ اسے شجاع کو دکھانا ناگزیر تھا، تو اس نے اس وقت شجاع کو فون کر دیا۔ یوں آدھ پون گھنٹے کے اندر اندر شجاع اس کے بالمقابل براجمان اس کا فون ہاتھ میں پکڑے ازحد سنجیدہ نگاہوں سے بیزی کے ٹائپ کردہ الفاظ پڑھ رہا تھا۔ حالانکہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ پیشہ ورانہ رقابت سے بڑھ کر ذاتی دشمنی پر اتر آئی تھی اور مسلسل میرا نام خراب کرنے، میری تیزی سے بنتے کیریئر کو نقصان پہنچانے کے لیے کرمنل اٹیمپٹ کر رہی تھی۔ اور اس دن جب ایئرپورٹ پر مجھے کوکین اسمگل کرنے کے شبے میں باہر جانے سے روکا گیا تو اس روز جیسے میری برداشت کی حد ہو گئی۔ آتش میرا رہبر، میرا استاد، میرا مینٹور، سب ہی کچھ تھا، سو میں نے اپنا یہ مسئلہ بھی اسے شیئر کیا۔ اس نے اپنے ذرائع سے جلد ہی یہ پتہ لگوا لیا کہ الزام کے پیچھے بھی الائنہ کا ہی ہاتھ تھا، اور ذرا کھود کرنے پر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صرف الزام ہی نہیں بلکہ الائنہ نے باقاعدہ پلاننگ کی تھی مجھے فریم کروانے کی۔ اس کے بعد آتش نے الائنہ کے ساتھ جو کچھ کروایا اس بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہاں تک پڑھ کر شجاع نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے گہری سنجیدہ نگاہوں سے اپنی جانب تکتے عیسیٰ کو ذرا کی ذرا دیکھنے کے بعد ایک بار پھر اپنی آنکھیں فون کی جانب مرکوز کر لیں۔ اس نے خاقان کے ذریعے الائنہ کی میٹ کو استعمال کر کے اسے زہر دلوا دیا۔ شرر یہ ہوئی نہ بات۔ شجاع نے پرجوش سا ہاتھ بڑی زور سے اپنی ڈان پر مارا۔ عیسیٰ کے باہم پیوست لب ذرا سے چھپے تھے اس کا انداز دیکھ کر، جبکہ وہ پورے دماغ سے پڑھنے میں مگن تھا۔ اس نے یہ انتہائی سفاک قدم کیوں اٹھایا؟ میرے سوال کا جواب اس نے یہی دیا تھا کہ وہ میری دشمن تھی، ہر قیمت پر اسے شکست دینا چاہتی تھی، اور آتش کڑی محنت کے بعد مجھے ناکام ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی یہی سب سے بہترین صورت اسے نظر آئی تھی۔ اور اس کے ان الفاظ نے اسے اس وقت میرا دل ہی کیا جیسے روم روم اس کے عقیدت اور نیاز مندی سے بھر دیا تھا۔ اس نے صرف میری خاطر یہ قدم اٹھایا تھا، سو میں نے یہ سچائی پولیس سے چھپا لی تھی، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آتش نے جو کچھ کیا وہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کیا تھا۔
اس نے مجھے اپنے پیغام کے پھیلاؤ کے لیے تیار کیا، مجھ پر وقت لگایا تھا، محنت کی تھی، تو پھر وہ مجھے ایسے ہی کیسے تباہ ہونے دے سکتا تھا؟ بہرحال میں نے جو کچھ بھی کیا، اب میں اس کا مداوع کرنا چاہتی ہوں، مگر ان لوگوں نے ورا کو یہاں سے آتش کی مرضی کے خلاف اس کے گھر بھیج دینے کی پاداش میں مجھے نہ صرف کمرے میں قید کر دیا ہے بلکہ میرا فون بھی چھین لیا ہے، اور ابھی خاقان نے مجھے دھمکایا ہے کہ اگر میں نے اپنی قید کے بارے میں تمہیں کچھ بھی بتایا تو یہ لوگ علائنہ کے قتل کا الزام مجھ پر لگا کر مجھے گرفتار کروا دیں گے۔ میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے اسے نہیں مروایا۔ ہاں میں اسے چھٹکارا ضرور چاہتی تھی، مگر ایسے نہیں۔ میری مدد کرو شرر، میری مدد کرو۔ ویری گڈ جاب سریزا، ویری گڈ۔ تحریر مکمل پڑھ کر شجاع کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ عیسیٰ کو فون واپس کرتے بے ساختہ اس کے کندھے پر شاباشی کے سے انداز میں ہاتھ مارتا تحسین آمیز لہجے میں بولا، اب ہمارے پاس وہ وجہ آ گئی ہے جس کی بنیاد پر ہم آتش قدرے پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ پر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ عیسیٰ کندھے اچکا کر سادگی سے بولا، یہ تو بیزی نے خود بتایا ہے۔ پر بتایا تو آپ پر بھروسہ کر کے ہی ہے نا؟ شجاع معنی خیزی سے مسکرا دیا تو عیسیٰ لاجواب سا ہو گیا، پھر ذرا آگے آ کر قدرے مضطرب سا ہو کر پوچھا، تو اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ میں نے جو کرنا تھا کر لیا، شجاع بولا، اب آگے کا کام کسی اور کا ہے۔ کس کا ہے؟ عیسیٰ چونکا۔ فاروق احمد کا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی سر، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کا فون بھی مستقل آف جا رہا تھا، میں کیا کرتا؟ یہ آتش کے لوٹنے پر وضاحت تھی جو خاقان نے اسے گگیا کر دی تھی۔ جواباً آتش نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور زندگی میں پہلی بار خود پر قابو پانے میں ناکام ہوتے اسے زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تم سے جو کہا تھا، وہ تند و تیز لہجے میں اس کی اوقات کو چٹکیوں میں اڑاتا ہوا بولا، تم سے وہی نہ ہوا تو اور کرنا ہی کیا تھا تم نے؟ تماچا اس کی لاچاری کا تمسخر تھا اور الفاظ اس کی غیر مشروط وفاداری کا مضحکہ، تو وہ دل ہی دل میں اس وقت آتش کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ اسے زبان پر لانے کی تو ظاہر ہے حماقت وہ کر نہیں سکتا تھا، تو سپاٹ لہجے میں بولا، سر میں شرمندہ ہوں۔ شرمندہ تو میں خود ہوں، تم جیسے کن ذہن اور قوت فیصلہ سے محروم شخص پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال کر۔ بہرکیف وہ رعونت آمیز لہجے میں بولا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تمہاری وجہ سے ہو چکا ہے، اور اب جو ہوگا وہ میں خود دیکھ لوں گا۔ اس وقت تم اتنی مہربانی کرو کہ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں مجھے کافی بھیجو، اور فی الوقت میں بیزی سے ملنے جا رہا ہوں، اور ہاں اس کا فون بھی کافی کے ساتھ میرے کمرے میں پہنچا دینا۔ تحکمانہ لہجے میں کہہ کر وہ بیزی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تب خاقان نے اپنی جھکی نظر اٹھا کر بہت تیز چپتی ہوئی کینہ توز نگاہ اس کی پشت پر ڈالی اور پھر باورچی خانے کی طرف مڑ گیا تھا۔ اگر آپ نے میرے دل کی خواہش پوری ہونے دی ہوتی تو ورا کا یہ حال نہ ہوا ہوتا۔ پچھلے 6 برس سے گوشہ کی کسی خوشی کسی غم میں شریک نہ ہونے والے عباد ورا کے ناقابل یقین واپسی کی بابت سن کر ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھتے پہلی دستیاب پرواز پر پاکستان چلے آئے تھے، اور اب شریفہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے فرد جرم سنا رہے تھے کہ وہ پہلے والے عباد جو نہ رہے تھے۔ ورا کی سب سے بڑی مجرم آپ ہیں ماما، آپ ہیں۔ ان کا جسہ ذرا بھاری ہو گیا تھا اور کنپٹی کے پاس سے کچھ بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر دل کی اولین چاہت کے بے دردی سے روندے جانے کی کسک آج بھی ان کے سینے میں اسی طرح توانا تھی۔ شریفہ کو احساس ہو رہا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس ندامت کا اظہار، سو وہ ان کے روم روم سے عیاں ہی تھا، مگر ظاہر ہے زبان کچھ بھی کہنے سے معذور تھی، سو وہ بلبلا کر ایک دم رو پڑی۔ تب اتنی دیر سے بہت خاموش سپاٹ تاثرات لیے کھڑے مفتاح نے بڑے بھائی کی سخت ناپسندیدگی سے دیکھا اور برملا بولا، بڑا کے ساتھ جو کچھ ہوا یوں تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت بزدلوں کی طرح میدان چھوڑ کر نہ جاتے تو میں سب ہی کو آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیتا۔ سب کی آمادگی سے کیا ہو جاتا جب ماما ہی راضی نہ تھی؟ وہ مفتاح کے آئینہ دکھانے پر بے انداز چڑھ کر بولے تھے، آپ نے بعد میں بھی تو ماما کے راضی نہ ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ ہی کر لیا نا بھائی۔ مفتاح گمبھیرتا سے بولا، تو کیا تھا اگر اسی وقت اڑ جاتے؟ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اگر آپ ہمت کریں تو بہت کچھ اب بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ چونکے، وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے۔ مفتاح چند ثانیے توقف کے بعد دلگیری سے بولا، اسے کسی کے ساتھ کی اس وقت بہت ضرورت ہے، آپ اس کے ساتھی بن جائیں بھائی، اسے نکاح کر لیں۔ میں نے تم پر 1 2 نہیں ہزاروں مہربانیاں کی، ہر مشکل سے تمہیں نکالا، کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، تمہارے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو رون ڈالا، اور جواباً تم نے مجھے کیا دیا؟ دھوکہ۔ آتش ویل چیئر پر اداس ملال اور بے بسی سے بیٹھی بیزی کے سامنے کھڑا گرج رہا تھا۔
دھوکہ؟ وہ اس الزام پر یاسر سے مسکرا دی۔ دھوکہ تو دراصل تم دیتے آئے ہو مجھے، میرا ساتھ دینے کے نام پر۔ اچھا، وہ طنزاً بولا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، بلکہ مجھے استعمال کرنے کے لیے اپنی طرز پر تیار کر رہے تھے۔ پر یہ بات مجھے بڑی دیر سے سمجھ آئی۔ اور تمہیں کس نے سمجھائی یہ بات؟ اس نے حقارت سے پوچھا۔ اس شرر نے؟ شرر کا یہاں کیا ذکر؟ وہ حد درجہ محتاط ہو کر بولی۔ تب عادل سے واقعی سے مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ نہیں، وہ ترنت بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کم فہم اور کم علم تم دوسروں کو سمجھتے ہو۔ یہ انداز گفتگو اور بے باکی تمہاری اپنی نہیں ہے بیزی۔ وہ قہرآلود نگاہوں سے اسے گھور کر بولا۔ یہ بے باکی نہیں، میرا وہ یقین ہے جو کہیں کھو گیا تھا آتش۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی، اور جو خالصتاً اس کی مہربانی سے دوبارہ حاصل ہو چکا ہے۔ کس کی مہربانی سے؟ اس نے آنکھ ذرا ترچھی کر کے چوکنے سے انداز میں پوچھا۔ تب بیزی فرتے ابدیت سے نگاہیں ذرا جھکا کر بولی، اپنے رب کی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شدت غیظ سے آتش کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ وہی جو تم نے سنا، بیزی بہت سکون اور ملائمت سے بولی۔ ہاں آتش، میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں بھٹک گئی تھی، مگر اب راہ پر آ چکی ہوں۔ راہ پر نہیں آئی، تم دیوانی ہو چکی ہو۔ وہ اگر سطحی شخص ہوتا تو اس صورتحال میں دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ کر چیخو پکار کرنے لگتا، مگر وہ آتش تھا، سو اپنے اندر پھٹتے آتش فشاں کو قابو کرتے ہوئے جیسے اس پر ترس کھاتے بولا، جو ہے ہی نہیں اسے تم کیسے مان سکتی ہو؟ میں کہاں مان رہی ہوں؟ وہ گلوگیر ہو کر بولی۔ اس نے خود منوا لیا۔ وہ ایسے ہی جس سے چاہے خود کو منوا لیتا ہے۔ میری اتنی محنت بھی تمہارا کچھ نہیں سنوار سکی بیزی، آتش بے تحاشا چڑھ کر بولا۔ بلاخر تم بھی ویسے ہی کم ذہن اور احمق نکلی جیسا کہ اس دنیا کے انتہی حقیقت میں پڑے 80% لوگ ہیں۔ میں انہی 80% لوگوں میں خوش ہوں آتش۔ بیزی نے اس کے تحقیر آمیز لہجے کا برا نہیں مانا، بس گلو خلاصی کی خواہش سے لبریز لہجے میں بولی، تمہیں تمہارا نظریہ اور یہ آتش قدم مبارک، بس مجھے اب یہاں سے جانے دو۔ پہلے تو شاید میں تمہیں جانے کی اجازت دے بھی دیتا۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مگر اب نہیں۔ اس نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ ذرا سیمگی سے بولی، اب تم آتش کی دشمن بن گئی ہو بیزی۔ آتش سرسراتے لہجے میں بولا، ایک ایسا دشمن جو اس کے تمام رازوں سے واقف ہے، اور آتش کے راز جس کے پاس ہوں وہ اسے یوں ہی آزاد کیوں کر چھوڑ سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ بیزی کی آواز گلے میں اٹکنے لگی۔ مطلب بہت صاف ہے بیزی، وہ بے رحم سے لہجے میں بولا، کہ اگر تم زندہ رہیں تو یہی قید رہو گی، اور آزادی کی بس یہی صورت ہے کہ تمہارا یہ جسم غیر متحرک ہو جائے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک عام سا موٹیویشنل سپیکر آتش ہماری نگاہوں میں تب آیا کہ جب اس نے کچھ ایسی شخصیات کے حلقے میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو ملک دشمن گردانی جاتی ہیں۔ شجاع سکندر نے جس وقت علائنہ خان سوسائڈ کیس سے متعلق ایک نہایت اہم پیش رفت کے بارے میں بتانے کے لیے امیر علی خان کو فون کیا، اس وقت وہ اپنے دفتر میں بیٹھے معمول کے کاموں کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ وہ یہ اطلاع پا کر چونک اٹھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل اس حساس کیس میں معاونت کرنے کی درخواست اپنے درینہ رفیق شجاع سکندر سے کر تو دی تھی، پر اس درخواست کے نتیجہ خیر ثابت نہ ہونے کی وجہ انہیں خاصی امید نہیں تھی، اور اب جب خلاف توقع اس امید کے برانے کی صورت واقع ہوئی تو عقل اور پیشہ ورانہ رویے کا تقاضا یہی تھا کہ ہر ممکن رازداری سے کام لیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے شجاع سکندر کو عیسیٰ کے ہمراہ اپنی رہائش گاہ مدعو کر لیا۔ یوں اسی وقت یہ انتہائی اہم معاملات امیر علی خان کے مہمان خانے میں جا رہے تھے۔ تمیز اور نفیس صوفوں پر وہ چاروں آمنے سامنے بیٹھے تھے، وہ چاروں یعنی شجاع سکندر، امیر علی خان، عیسیٰ اور فاروق احمد، جو شرر کو یہاں موجود پا کر بے طرح چونک گئے تھے، مگر جلد ہی اس کے اصل سے آگاہ ہونے کے بعد فی الوقت بنا کچھ کہے پورے دھیان اور توجہ سے اپنے سامنے میز پر ایک سیاہ جلد والی فائل رکھے کہ جس پر کانفیڈینشیل لکھا ہوا تھا۔ اب تک کی صورتحال پر بریفنگ دیتے شجاع سکندر کو سن رہا تھا، پر ہم تاحال یہ نہیں جان سکے کہ اس کے ان روابط کی نوعیت کیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا تھا، آیا کہ وہ ان کی فراہم کردہ کسی لائن پر کام بھی کر رہا ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم اب بھی بلائنڈ ہیں۔ ہاں مگر علائنہ کیس کے بارے میں ہمارے ہاں جو بیان لگا ہے اس بنیاد پر ہم اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ کہاں ہے وہ بیان؟ شجاع کی بات مکمل کرتے ہی فاروق احمد بے قراری سے بولا، اوریجنل سریزہ کے فون میں ہے، شجاع نے بتایا، اور یہ اس کا ایک پرنٹ آؤٹ اس فائل میں۔ شجاع کے ہاتھ سے فائل کی جانب
اشارہ کرتے ہی فاروق احمد عقاب کی طرح فائل پر جھپٹا اور اسے بےتابانہ کھول کر پڑھنے لگا۔ بیان تو بے شک ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سر آتش پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ امیر علی خان تشویش سے بولے تھے۔ شجاع نے تائید کی۔ ہاں، اگر اسے ہمارے ارادوں کی بھنک پڑ گئی تب وہ پیشگی ضمانت حاصل کر سکتا ہے، اسی لیے ہمیں اسے اب جو کچھ بھی کرنا ہے اتنی تیزی سے کرنا ہوگا کہ اسے یہ پیشگی ضمانت حاصل کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ فاروق احمد جو بیوی کا بیان پڑھ چکا تھا ولولہ انگیزی سے بولا، جوان کو استاد بننے کی جلدی ہے۔ شجاع فاروق احمد کے اتاولے پن پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ امیر علی خان بھی مسکرا دیے۔ سمجھا کرو یار، بچے کا پہلا کیس تھا، محنت بھی بہت کر رہا تھا، مگر کچھ حاصل نہ ہوتے دیکھ کر میں نے ہی اس کیس کی فائل بند کروا دی تھی، تو اب ری اوپن کرو۔ اور امیر علی، شجاع حوصلہ افزائی سے مسکرا کر فاروق احمد کو دیکھتے بولا، تمہارا یہ جونیئر اس ہائی پروفائل کیس کو سولو کر کے سیلیبریٹی کوف بن سکتا ہے۔ اس کے سینئر یقیناً اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے تھے، پر وہ ازحد گمبھیرتا سے بولا، میں نے یہ فیلڈ سیلیبریٹی بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کی حقیقی خدمت کرنے کے لیے جوائن کی تھی، اور سر جانتے ہیں کہ میں اس کیس پر خبروں میں آنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے دن رات کام کر رہا تھا، اور میں تو ان تک کی پہنچ گیا تھا، مگر پھر وہ فائل بند ہو گئی، اور دیکھیے کس قدر درست اندازہ تھا میرا ان کے بارے میں، جو یہ بظاہر دکھائی دیتے ہیں درحقیقت تھے نہیں دوست۔ صوفے کی بت سے ٹیک لگائے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے بہت خاموشی سے ان کی گفتگو سنتے عیسیٰ نے پہلی بار لب کشائی کرتے مدھم سا مسکرا کر کہا، آپ کے اندازے کی عزت اپنی جگہ، مگر میں اس وقت دراصل وہی تھا جو بظاہر نظر آتا تھا۔ یعنی؟ فاروق نے وضاحت طلب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یعنی سر آتش کا مقرب، افکار آتش کا مبلغ۔ وہ سر جھٹک کر ہنستے بولا، ان کا حمایتی۔ واقعی مخالف تو یہ اب ہوئے ہیں کہ شجاع بزلہ سنجی سے بولا، اور اتنے ہو گئے کہ جناب نے اسے مناظرے کی باقاعدہ ببانگ دہل دعوت دے ڈالی۔ یہ مناظرہ کرنے کا اہل نہیں ہوں شجاع صاحب، وہ متانت سے تصحیح کرتے بولا، میں تو صرف کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ خاصی دلچسپ صورتحال ہو جائے گی یہ تو۔ امیر علی خان یہ سن کر بے ساختہ بولے، دلچسپ تو تب ہوگی جب آتش ان کی دعوت قبول کرے۔ شجاع کو یقین تھا کہ آتش عیسیٰ کو ٹال دے گا، مگر انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے شجاع صاحب۔ عیسیٰ نے بڑے بھرپور انداز میں مسکراتے بتایا، وہ میری دعوت قبول کر چکے ہیں۔ ایک ایسا شخص جسے سر آتش نے بنایا سنوارا، بولنا سکھا کر دنیا کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنایا، اور آج وہی خود کو کوئی بہت بڑی شے سمجھ کر سر آتش کو چیلنج دے رہا ہے، تو کیا یہ مضحکہ خیز امر نہیں؟ عیسیٰ کی دعوت آتش نے قبول کر تو لی، مگر ساتھ ہی اس نے اس دعوت کو مخصوص مناظرے کا رنگ دینے اور اس کے خلاف مہم چلانے کا ٹاسک بھی صلاح الدین اور اسی جیسے ایک دو اور یوٹیوبرز اور متعلقین کو دے رکھا تھا۔ سو آج کل یہی مناظرہ سوشل میڈیا کی گرما گرم خبر بنا ہوا تھا۔ اسی حوالے سے جھوٹی سچی معلومات بھی پھیلائی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف آتش مخالف طبقہ بھی سرگرم ہو گیا، انہوں نے عیسیٰ کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروانا شروع کر دی۔ اس مناظرے کی شہرت مذہبی حلقوں تک بھی پہنچ گئی، تو ایک عالم جو کہ ایسے مناظروں کے حوالے سے معروف تھے، انہوں نے عیسیٰ کو اپنے ہاں طلب کر کے باقاعدہ اس کی سرزنش کی کہ نہ تو وہ کوئی سند یافتہ عالم ہے اور نہ مفتی، تب وہ اس آتش سے اس نازک اور حساس اور پیچیدہ ترین موضوع پر مناظرہ کیوں کر سکتا ہے؟ دیکھیے محترم، جواباً وہ بہت مؤدب لہجے میں گویا ہوا، مجھے تسلیم ہے کہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں نہ مفتی، پر حضرت کچھ ایسا ہے، بے علم بھی نہیں کہ جو سر آتش سے دو سوال بھی نہ کر سکوں۔ پر یہ دو سوال ہوں گے کس نوعیت کے؟ وہ سخت تشویش زدہ سے لہجے میں مستبیر ہوتے عیسیٰ رسام سے بولا، بہت بنیادی، بے حد عام سے، کیونکہ اللہ پر یقین رکھنے والا ہر شخص اس کا وجود ثابت کرنے کے لیے منکرین کے اعتراضات کا جواب علمی دلائل سے نہیں دے سکتا، اور نہ ہی تحقیقی بنیادوں پر ان کے رد کو رد بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، مگر کچھ سوال ہیں جو وہ ان سے کر سکتا ہے، سو بس میں بھی وہی کروں گا۔ اس کا موقف بہت واضح تھا، وہ آتش سے صرف سوال کرنے جا رہا تھا، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، اور اس کے ذمے تو صرف کوشش ہی رکھی گئی ہے نا، نتیجہ نہیں۔ سو وہ شہمات کی نہیں، البتہ آتش کا سامنا کرنے کی فکر میں ضرور تھا۔ ہاں، مگر آتش، اسے صرف اور صرف جیت ہی کی فکر تھی، کہ لفظ ہار اس کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ برسوں بعد ایک ایسی رات آئی تھی کہ جب نیند اس کی آنکھوں کے لیے اجنبی ثابت ہو رہی تھی، اور اس کے من میں بنتے اضطرابی بھنور اس کا وجود بھی بے چین کیے ہوئے تھے۔
دل کو کسی طور قرار نہ آ رہا تھا اور نہ ہی اس کے کمرے میں ادھر سے ادھر چکراتے قدموں کو۔ جسے تو کامیابی سمجھ رہا ہے وہ تیری نظر کا دھوکہ ہے۔ اچانک ہی ایک نحیف لرزتی بے بسی میں ڈوبی رنجور سی آواز گونجی تھی اس کے کانوں میں۔ سوز کا اٹھتا قدم جہاں کا تہاں رہ گیا۔ باز آ جا، سنبھل جا، تو خسارے میں ہے، سالک اللہ، تو خسارے میں ہے۔ میں خسارے میں ہوں؟ وہ رونت سے ہنسا۔ میں یعنی آتش، یعنی سر آتش، اب وہ تکبر سے دیوانہ وار کہکے لگا رہا تھا۔ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ منتھ سننے کو ملے گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔